تمام انبیاء کے نام وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہ حکم دیا لا الہ الا انا، کوئی الہ کی عبادت نہیں مگر صرف میں ہوں، فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ تو سارے نبیوں کو جو حکم ہوا ہے تم اسی کی اتباع کرو۔ یہ ہے دلیل نقلی جمیع انبیاء سے۔ اس کے بعد احکام دو قسم ہیں، عقلی اور تعبدی۔ عقلی جس کے لیے دلائل موجود ہو اور دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا جائے۔ امر تعبدی بغیر کسی دلیل کے حکم ہو جائے یہ کرو۔ تو مسئلہ توحید جیسے یہ معقول ہے، دلائل سے قائم ہے، ایسے یہ امر تعبدی بھی ہے کہ بلا دلیل کے اللہ تعالیٰ جو حکم دے وہ کر لو۔ امام غزالی سے آخر میں شیطان نے مناظرہ کیا، خدا کو ثابت کر، عقلی دلیل دیتا وہ ٹھکرا دیتا، عقلی دلیل دیتا وہ ٹھکرا دیتا۔ آخر میں امام غزالی نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، پھر بھاگ گیا۔ تو یہ امر تعبدی بھی ہے کہ دلائل سے ہٹ کر اللہ نے ہمیں کہہ دیا بس ہم اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فائدہ، مسئلہ توحید جہاں دلائل سے مبرہن ہے، ثابت ہے، وہاں تعبدی امر بھی ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے عقیدے رکھنے اور شرک سے باز رہنے کا فرمایا ہے، لہذا ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہ بھیجے پھر بھی ہم محض حکم کے پابند ہیں، نہ دے دلیل، اللہ نے کہہ دیا بس۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي فَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیجئے مجھے روک دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ کے سوا اوروں کی، جب میرے پاس دلائل بھی آ گئے ہیں رب کی طرف سے۔ چھوڑو، مجھے تو حکم ہے کہ جھک جاؤں رب العالمین کے سامنے، کوئی دلیل نہ ہو پھر بھی میں خدا کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ تو اس حوالے سے توحید جہاں معقول الامر ہے، عقل سے دلائل سے ثابت ہے، وہاں تعبدی امر بھی ہے، ہٹ کر سب دلیل سے خدا کا حکم ہے ہم مانتے ہیں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ مقصود یقین اور ایمان غیر متزلزل کا اظہار ہے، اور یہ خصم کے عناد پر اعلان حق ہے۔ جب باطل ضد کرے اس کو کہو بس ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اس کے عناد کا علاج یہی ہے۔ ظفر اللہ خان کا قادیانی تھا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ۔ یہ گیا سوات،
کھانے پر بیٹھے تھے تو سوات کا امیر وہاں کا حکمران اس کو یہ تبلیغ کر رہا تھا کہ قادیانی کو مان لو. وہ سن رہا تھا اور یہ آواز کر رہا تھا کہ قادیانی نبی ہے، یہ ہے، وہ ہے. جب ختم کیا، پٹھان تھا، کہنے لگا خو ظفر اللہ، جبرائیل آ جائے اور کہے کہ نبی ہے، پھر بھی میں نہ مانوں گا. جبرائیل آ کر مجھے کہے پھر بھی نہیں مانوں گا، پھر کیا ہے؟ تو یہ ہے آخری علاج کہ جب اگلا ہٹ دھرمی پر آئے تو اس کا علاج یہی ہے، کہہ دے بس میں نہیں مانتا. آگے ایک فائدہ ہے. اسلام میں اصول دین 3 ہیں: مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ قیامت. اس میں کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں. ہر نبی کے ذمے ایک ہی مسئلہ ہے: توحید، رسالت اور قیامت. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے مخصوص ہیں، لیکن احکامات میں ان 3 مسئلوں میں تو سارا جہان امت ہے. ان 3 مسئلوں میں ہر نبی کے لیے ہر قوم مخاطب ہے، جو آئے گا اس کو کہہ سکتے. تو ان کا نام ہے اصول دین. تمام انبیاء علیہ السلام ان 3 مسائل کے پہنچانے اور عقیدہ رکھنے میں متفق ہے. ضروریات دین. ضروریات دین وہ مسائل ہیں جو کوئی شعور رکھنے والا مسلمان اس مسئلے کو جانتا ہے. کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پوری امت کا بچہ اس کو جانتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، باہر آتا ہے تو ماں یہ سکھلاتی ہے. تو اس کا معنی ہوگا ساری امت اس کی راوی ہے. پوری امت یہ کلمہ اپنے باپ دادے سے سمجھا رہی ہے. تو اس کو کہیں گے ضروریات دین. ضروریات دین کی ساری امت جانے اس کو بہت مسائل ہے. اذان ہے، وضو ہے، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد ہے، کلمہ طیبہ ہے، اعتکاف ہے، نظر للہ ہے، صلہ رحمی ہے، نکاح، عتاق، طلاق ہے، ملکیت ہے، اموال و املاک و معاملات ہیں. یہ تمام چیزیں بذاتها متواتر ہیں. ہر امتی ان کو جانتا ہے.